الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو ایس آر جے ورلڈ یوٹیوب چینل۔ ناظرین، اگر آپ پاکستانی ہیں اور آپ کو پاکستانی سیاست میں دلچسپی ہے تو یقیناً آپ نے عمران ریاض خان کا نام ضرور سن رکھا ہوگا۔ عمران ریاض خان کہاں پیدا ہوئے، انہوں نے کتنی تعلیم حاصل کی، ان کے صحافتی کیریئر کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی، اور وہ شہرت کی بلندیوں تک کیسے پہنچے، اس ویڈیو میں ہم انہی سوالوں کا جواب جاننے کی کوشش کریں گے۔ بائیوگرافی سیریز کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں ہوں شفیق الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس آر جے ورلڈ۔ ناظرین، ٹکر کے صحافی عمران ریاض خان نے 14 اگست 1975 کو پاکستان کے دل شہر لاہور میں آنکھ کھولی۔ ان کے والد کا نام محمد ریاض خان ہے، جو کہ پیشے کے اعتبار سے انجینئر ہیں۔ ان کے دادا مقبوضہ کشمیر کے علاقے بانڈی پورہ سے لاہور منتقل ہوئے تھے۔ عمران ریاض خان اپنے خاندان کے ہمراہ کافی عرصہ لاہور کے علاقے کرشن نگر اسلام پورہ میں رہائش پذیر رہے۔ وہ اب بھی اپنے پورے خاندان کے ہمراہ لاہور میں رہائش پذیر ہیں۔ دوستو، عمران ریاض خان نے اپنی پوری تعلیم لاہور میں حاصل کی۔ انہوں نے لاء کی تعلیم حاصل کی اور دیگر کئی ڈپلومے بھی کیے۔ ان کی تعلیم کے دوران ان کے والد سخت بیمار ہو گئے تو ان پر گھر کی ذمہ داری آن پڑی۔ گھر کا خرچہ چلانے کے لیے انہوں نے اسٹوڈنٹس کو ہوم ٹیوشن پڑھانا شروع کر دی۔ وہ پڑھانے میں ماہر تھے۔ وہ ہوم ٹیوشن پڑھا کر اچھے خاصے پیسے کما لیتے تھے۔ اللہ کا کرم ہوا اور ان کے والد جلد ہی صحتیاب ہو گئے۔ ناظرین، گریجویشن کے بعد عمران ریاض خان نے نوکری کی تلاش شروع کر دی۔ جلد ہی انہیں ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہیولٹ پیکرڈ HP میں اچھی سیلری پر ملازمت مل گئی۔ وہ HP کمپنی کے ایشیا ریجن کے بزنس ڈیولپمنٹ مینیجر کے ساتھ کام کرتے تھے۔ ان کا کمپنی کے ساتھ بیرون ملک جانے کا بھی ارادہ تھا۔ اس ملازمت سے ان کا اچھا گزارا ہو رہا تھا، لیکن وہ دلی طور پر مطمئن نہیں تھے۔ ایک بات ان کے دل میں آتی تھی کہ ان کے ہونے اور نہ ہونے سے دنیا میں فرق پڑنا چاہیے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کی ایگزسٹنس رجسٹر ہو۔ وہ اس بارے میں سوچتے تھے، جیو تو ایسے جیو زندگی کو رشک آئے، مرو تو موت کہے کون مر گیا یارو۔ دوستو، یہ 2006 کا زمانہ تھا اور عمران ریاض خان HP کمپنی میں ملازمت چھوڑ کر کچھ اور اچھا کرنا چاہتے تھے۔ ان دنوں پرائیویٹ ٹی وی چینلز گرو کر رہے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ انہیں ٹی وی پر کام کرنا چاہیے، اس لیے انہوں نے جرنلزم کا انتخاب کیا۔ 2006 میں انہوں نے اپنے بھائی کی مدد سے ٹریفک کے مسائل پر ویڈیو بنائی، لیکن یہ کسی کو دکھانے کے قابل نہیں تھی۔ انہوں نے کسی مووی میکر سے اس ویڈیو کی ایڈیٹنگ کروا لی تو یہ 22 منٹ کی ایک اچھی ویڈیو تیار ہو گئی۔ انہوں نے یہ ویڈیو اپنے گھر والوں کو دکھائی تو انہیں یہ بہت پسند آئی۔ وہ خود بھی اس ویڈیو سے بہت متاثر ہوئے۔ انہیں لگا کہ وہ یہ کام اچھی طرح کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اس ویڈیو کی کئی CDs تیار کروا لی۔ ناظرین، 2007 میں ایکسپریس نیوز چینل لانچ ہوا تو انہوں نے نئے ملازمین بھرتی کرنے کے لیے ایڈ دیا۔ عمران ریاض خان کے ایک دوست نے وہ ایڈ پڑھا تو اس نے عمران ریاض خان کو کہا کہ وہ اس میں اپلائی کر دیں۔ انہوں نے کہا کر دو، تو ان کے دوست نے ان کی CV جمع کروا دی۔ کچھ دنوں بعد ان کو انٹرویو کے لیے بلا لیا گیا۔ وہ انٹرویو دینے گئے تو ان سے پوچھا گیا کہ ہم آپ کو کیوں رکھیں، جبکہ آپ نے ماس کمیونیکیشن کی ڈگری بھی نہیں کی اور باہر بیٹھے امیدواروں نے ماس کمیونیکیشن کی ڈگری کر رکھی ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں آپ لوگوں کے لیے وہاں بھی جاؤں گا جہاں یہ ڈگری والے نہیں جائیں گے۔ ان سے سیلری کا پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ صرف مجھے نوکری دے دیں، تنخواہ میں ایک دن آپ سے لے لوں گا۔ باقی امیدواروں کا ایک دفعہ انٹرویو ہوا، جبکہ ان کا 3 دفعہ ہوا۔ آخر کار سلطان لکھانی اور ثاقب نور صاحب نے ان کو منتخب کیا اور نوکری کی خوشخبری سنائی۔
यूं वो एक्सप्रेस न्यूज़ के रिपोर्टर बनने में कामयाब हो गए। उनकी तनख्वाह 15,000 रुपये मुकर्रर कर दी गई। दोस्तों ने उनका मजाक उड़ाया कि अच्छी भली नौकरी छोड़कर तुम एडवेंचर करने चल दिए, मगर रिपोर्टिंग उनका पैशन था। उन्होंने 5 साल शादी के अलावा कोई छुट्टी नहीं की। वो एक दिन में 2-2 न्यूज़ पैकेज बना कर देते थे। वो रोज़ाना 14 से 16 घंटे काम करते थे। वो खबरें बहुत ज़्यादा देते थे। उनका ओढ़ना बिछोना ही यही था। उनको ख्वाबों में भी खबरें आती थीं। नाजरीन, एक्सप्रेस न्यूज़ में काम करने वाली एंकर किसी वजह से शो छोड़कर चली गई। अब चैनल वालों को नए एंकर की ज़रूरत थी। उन्होंने वो प्रोग्राम इमरान रियाज खान को होस्ट करने दिया। इमरान रियाज खान ने इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाया और वो एक अच्छे एंकर बनकर उभरे और उनके शो ने अच्छी रेटिंग हासिल की। इस तरह से वो एक्सप्रेस न्यूज़ में मुस्तकिल शो होस्ट करने लगे। दोस्तों, इमरान रियाज खान जब रिपोर्टर थे तो उन्होंने परवेज़ रशीद से दरख्वास्त की थी कि वो उन्हें नवाज़ शरीफ का इंटरव्यू करवा दें। वो खड़े खड़े चंद सवाल पूछ लेंगे, मगर परवेज़ रशीद ने उनको डांट दिया और कहा कि तुम एक रिपोर्टर हो, वो तो बड़े बड़े एंकर्स को भी मुश्किल से इंटरव्यू देते हैं। उस वक़्त इमरान रियाज खान ने तहैया कर लिया था कि वो एंकर पर्सन बनेंगे और वो इसमें कामयाब हुए। नाजरीन, एक दिन इमरान रियाज खान दरियाए सवात के किनारे गाड़ी चला रहे थे। उन्हें परवेज़ रशीद की कॉल आई कि नवाज़ शरीफ उनको इंटरव्यू देना चाहते हैं। इमरान रियाज खान गाड़ी से उतरे और शुक्राने की नवाफल अदा किए। कुदरत ने उनको सुरखरू किया। दोस्तों, इमरान रियाज खान एंकर तो काफ़ी अरसे से बने हुए थे, मगर उनको ज़्यादा शोहरत नहीं मिली थी और ना ही उनका शुमार पाकिस्तान के बड़े सहाफ़ियों में होता था। लेकिन कुदरत ने उनके मुकद्दर में इज़्ज़त और शोहरत दोनों लिखी थी। 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी तो वो पीटीआई के बड़े सपोर्टर और हामी एंकर पर्सन बनकर उभरे। अप्रैल 2020 में उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल खोल लिया। देखते ही देखते उनकी यूट्यूब पर व्यूअरशिप लाखों में पहुंच गई। वो करंट अफेयर्स के बड़े यूट्यूबर बनकर उभरे और उनके व्लॉग्स को अवामुन्नास में बेहद पजीराई मिली। 3 सालों में उनके यूट्यूब चैनल इमरान रियाज खान ऑफिशियल के सब्सक्राइबर 3 मिलियन से तजावुज़ कर गए और वो सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के सबसे बड़े सहाफ़ी बन गए। अपने व्लॉग्स में इमरान रियाज खान ने पीटीआई हुकूमत की भरपूर हमायत की और वो पीडीएम जमातों पर तनकीद करते नज़र आते थे। अब उनके यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर्स 4 मिलियन से तजावुज़ कर चुके हैं। नाजरीन, अप्रैल 2022 में अपोजिशन पार्टियों के इत्तेहाद पीडीएम ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए से इमरान खान की हुकूमत को घिराकर खुद हुकूमत बना ली। इमरान खान ने इसे अमरीकी साजिश करार दिया और पीडीएम हुकूमत को इम्पोर्टेड हुकूमत का नाम दिया। पीटीआई ने इसे रजीम चेंज ऑपरेशन कहा और इसके खिलाफ जलसे और रैलियां शुरू कर दी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पीडीएम का साथ दिया। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी हुकूमत जनरल बाजवा ने गिराई है। इमरान रियाज खान ने इस हवाले से भी पीटीआई के मौक़िफ़ की तायीद की और पीडीएम हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। वो अपने व्लॉग्स में एस्टेब्लिशमेंट को रजीम चेंज ऑपरेशन का ज़िम्मेदार करार देते हैं। उनका कहना है कि रजीम चेंज ऑपरेशन उनके गले में फंस गया है। दोस्तों, 5 जुलाई 2022 को इमरान रियाज खान पर अदारों के ख़िलाफ़ बोलने का इल्ज़ाम लगाकर उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। उनके वकील मियां अली इशफाक ने उनका केस लड़ा और वो 9 जुलाई 2022 को ज़मानत पर रिहा हो गए। नाजरीन, पीडीएम हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद करने की वजह से उन्हें डराया धमकाया गया। उनकी फैमिली को नुकसान पहुंचाने का भी कहा गया। उनको जान से मारने की धमकी भी दी गई। उन्हें कहा गया कि वो अपना मौक़िफ़ बदल लें और पीटीआई की हमायत ना करें। उनके घर
کے پیچھے ڈاکوؤں کو لا کر پولیس نے گولی ماری۔ عمران ریاض خان کو بولنے سے منع کیا گیا مگر وہ اپنی بات پر ثابت قدم رہے اور ثابت قدم ہیں۔ وہ اپنے خیالات کا دل کھول کر اظہار کرتے ہیں، وہ کسی ڈر کو خاطر میں نہیں لاتے۔ ناظرین، عمران ریاض خان کے مخالفین ان پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کی بے جا حمایت کرتے ہیں۔ وہ بطور صحافی نیوٹرل نہیں ہیں بلکہ پی ٹی آئی کے سپورٹر اور ٹائیگر بنے ہوئے ہیں، جبکہ عمران ریاض خان کا کہنا ہے کہ وہ جس بات کو حق سمجھتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ وہ عمران خان کے بارے میں مکمل کنونس ہیں کہ موجودہ قیادت میں وہ سب سے بہتر آدمی ہے۔ دوستو، عمران ریاض خان بچپن میں صحیح طرح سے بول نہیں پاتے تھے، وہ ہکلاتے تھے، تو انہوں نے خود سے صحیح طرح سے بولنے کی پریکٹس شروع کر دی اور کیمرے کے سامنے بولنا سیکھا۔ ناظرین، عمران ریاض خان کو نیچر میں جانے کا بہت شوق ہے۔ وہ اس مقصد کے لیے شکار بھی شوق سے کرتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ جرنلسٹ کو آؤٹنگ کے لیے لازمی جانا چاہیے۔ دوستو، اگر عمران ریاض خان کی ذاتی زندگی کی بات کی جائے تو انہوں نے ایک شادی کی ہے، ان کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر رہتے ہیں۔ انہوں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر چکوال کے قریب فارم ہاؤس بھی بنا رکھا ہے۔ وہ اپنی فیملی کے ساتھ پاکستان کے شمالی علاقوں کی سیر کے لیے بھی جاتے ہیں۔ ان کے والد نے انہیں شکار کے لیے ایک گھر نما زبردست گاڑی بھی تیار کر کے دے رکھی ہے۔ ناظرین، حال ہی میں 9 مئی 2023 کو چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی گرفتاری کے اگلے دن 10 مئی 2023 کو انہیں سیالکوٹ ایئرپورٹ سے پولیس نے گرفتار کر لیا بغیر کسی ایف آئی آر اور وارنٹ کے۔ پولیس سے رہائی پانے کے بعد جیسے ہی وہ باہر نکلے، انہیں کچھ نامعلوم لوگ گاڑی میں بٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ اس وقت سے اب تک وہ لاپتہ ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے ان کی بازیابی کے لیے ڈی پی او سیالکوٹ کو 2 دن کا وقت دیا ہے۔ صحافی مہر بخاری کے مطابق وہ زندہ ہیں اور ان کو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ بازیاب ہو جائیں اور دوبارہ سے عوام الناس کے لیے اچھے ولاگز بنائیں۔ امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور SRJ ورلڈ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حمی و ناصر۔